جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف نکال لیجیے اور ہیڈنگ ہے ہماری فعل ماضی کی گردان۔ بنیادی تو جو ہمارا وزن ہے فعل ماضی کی گردان کا وہ ہمارے پاس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیا ہوا ہے کیا، فعالہ۔ ٹھیک ہے، اس فعالہ سے ہم نے آگے کی پوری گردان بنانی ہے۔ اچھا، گردان بنانے کے لیے ہمارے پاس جو طریقے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو طریقہ جو ہم اس سے پہلے دیکھتے آئے ہیں وہ کیا تھا کہ ہم اوپر کیا لکھیں، واحد تثنیہ جمع، پھر یہاں لکھیں مذکر مؤنث غائب، پھر لکھیں مذکر مؤنث حاضر، اور پھر ہے مذکر و مؤنث، اور یہ ہو جاتا ہے متکلم۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس میں آپ کے کتنے صیغے فٹ ہوتے ہیں؟ 14 صیغے جو ہے وہ ہمارے فٹ ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھ لیا تھا پچھلی دفعہ کے 14 صیغے کس طرح اس کے بنتے ہیں۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے اس میں آپ کے پاس ایک صفحے پہ ایک ہی گردان آئے گی، یا ایک ٹیبل میں ایک ہی گردان جو ہے وہ آتی ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ آپ جیسے کہ کتاب کے اندر آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ صیغے جو ہے وہ اس طریقے سے روز اس کی بنا لیں، صیغوں کی جو ہے وہ رو بنا لیں، یعنی یہ واحد مذکر غائب، پھر مثنی مذکر غائب، پھر جمع مذکر غائب، پھر واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، پھر مثنی مؤنث غائب، پھر جمع مؤنث غائب، پھر واحد مذکر حاضر، پھر مثنی مذکر حاضر، پھر جمع مذکر حاضر۔ تو اس طرح سے آپ بنا لیں۔ تو اس میں روز آپ کی تھوڑی زیادہ لگیں گی، لیکن اب ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ایک کالم یہ ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، تو آپ 4 گردانے 5 گردانے یا جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ ایک ہی ٹیبل کے اندر، بڑے سے ٹیبل کے اندر وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے گردان کو لکھنے کے ہوا کرتے ہیں۔ تو عام طور پر جو کتابیں ہوتی ہیں جس میں زیادہ گردانیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہی والا اسٹائل فالو کیا جاتا ہے، جس میں صیغوں کو ایک ایک رو کے اندر لے کر اور پھر اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہمارے پاس بنانے کا طریقہ ہے، ہم ذرا ایک سلائڈ پیچھے آ جاتے ہیں۔ اس میں اس والے طریقے پہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم اس والے طریقے پہ بھی دیکھ لیں گے۔ پہلا جو ہمارا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ فعالہ۔ کیا ہے جی؟ فعالہ۔ اب اس فعالہ میں کچھ چیزیں ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور ہمارے صیغے بنتے چلے جائیں گے۔ لہذا آپ کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس جگہ پر آپ آ جائیں، کتاب میں اس والے صفحے پر آ جائیے۔ یہ جو اس کا فائدہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ جو وہ پڑھتے جائیں گے اور ہم وہاں پہ صیغے بناتے جائیں گے۔ دیکھیے کیا کرنا ہے، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں کیا بڑھانا ہے؟ الف۔ الف بڑھانے سے کیا بن جائے گا ہمارا؟ تثنیہ مذکر غائب۔ آئیے ذرا یہاں بڑھاتے ہیں، تو یہ فعالہ تھا، اس کے آگے ایک الف بڑھا دیں، کیا بن جائے گا؟ فعلا۔ یہ ہم نے الف بڑھا دیا۔ اچھا، اس طریقے سے جمع بنانے کے لیے ہمیں کیا بڑھانا ہوگا؟ واو، ہے نا۔ واو جب بڑھائیں گے تو واو کی دوستی کس سے ہے؟ پیش سے۔ واو کی دوستی پیش سے ہے تو واو سے پیچھے والے پر لا محالہ پیش آئے گی ہی آئے گی۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا صیغہ بن جائے گا فعلو، ہے نا۔ کیا بن جائے گا؟ فعلو۔ یہ دیکھیں فعلا تھا، پھر یہ بن جائے گا فعلو۔ بیسک وہی فعلا سے ہم لے کر اس کو آگے چل رہے ہیں۔ پھر مؤنث میں کیا چیز بڑھا دوں؟ یہاں پر واحد مؤنث غائب میں تا ساکن بڑھا دوں تو یہ ہو جائے گا فعلت۔ یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، اور تا ساکن ہم نے بڑھائی تو ہمیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ مل گیا۔ اور تا لگا دیں گے اگر، تا الف زبر تا، تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ تثنیہ مؤنث غائب۔ تو یہاں پہ اگر میں تا بڑھا دوں تو یہ بن جائے گا فعلتا، فعلتا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو 5 صیغے ہم نے بنائے وہ پہلے صیغے سے ہی لے کر ہم نے کچھ اضافہ کیا۔ پہلے بالکل فعلا تھا،
پھر الف بڑھایا تو تسنیہ آ گیا، واو بڑھایا تو جمع ہو گیا، تا ساکن بڑھائی تو مونس کا پہلا صیغہ بن گیا، اور تا الف زبر تا تو اس مونس میں تسنیہ کا صیغہ ہمارے پاس بن گیا۔ اچھا، اب اس کے جو آگے کے صیغے ہیں یعنی جمع مونس غائب سے لے کے آگے تک، ان سب میں ہمیں کرنا ہے کہ لام کلمے کو ساکن کرنا ہے۔ لام کلمے کو ساکن کر کے یہاں پر ہم بڑھائیں گے نون، یہاں پر ہم بڑھائیں گے نون زبر نا، یہ دیکھ لیجیے آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی لام تو اس کو ساکن کیا، اور ساکن کرنے کے بعد نون مفتو لگایا ہم نے، نون زبر نہ لگایا، تو نون زبر نہ لگانے سے ہمیں کیا مل گیا؟ فعلنا۔ اب اس میں ہی ہم چینج کرتے رہیں گے، یعنی نون زبر نہ لگایا تو فعلنا، تا زبر تا لگائیں گے تو فعلتا، تما لگائیں گے تو فعل تما، تم لگائیں گے فعل تم، تی لگائیں گے فعل تی، تما لگائیں گے تننا لگائیں گے تو لگا دوں گا تو فعل تو، اور نہ لگا دوں گا تو فعل نا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی آپ اس گردان کو بنا سکتے ہیں، اور یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ طریقہ پیپر میں وہ پوچھتے ہیں، بعض دفعہ پیپر میں دراسات کے پیپر میں سوال آتا ہے کہ فعل ماضی کی گردان کیسے بنتی ہے، تو آپ بتائیں گے ایسے بنتی ہے، پہلا صیغہ یہ ہوتا ہے، پھر ہم الف بڑھاتے ہیں، واو بڑھاتے ہیں، تا بڑھاتے ہیں، تا الف تا بڑھاتے ہیں، اس پورے پیٹرن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کو گردان آتی ہوگی آپ اس کو آسانی سے ایکسپلین کر دیں گے کہ جی اس طرح سے یہ گردان ہماری بن رہی ہے۔ اچھا، اب یہ صرف فعالہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کوئی اور ماضی کا صیغہ بنانا چاہیں گے تو اس کو اسی طرح سے ہم بنا لیں گے، تو ہم اس کی ایک ذرا ایک پریکٹس کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ایک کوئی ایکچوئل گردان بنا کر ذرا دیکھتے ہیں، تو ہم مثال کے طور پر لے لیتے ہیں ذہابہ، تو یہ ہمارا پہلا صیغہ ہوگا ذہابہ، تو ذہابہ سے کیا ہو جائے گا دوسرا صیغہ؟ ذہابا، الف لگاؤں گا، تیسرے میں کیا کروں گا میں؟ واو لگاؤں گا، تو یہ ذہبو، پھر تا ساکن لگا دوں گا تو ذہبت، تا الف زبر تا لگا دوں گا تو ذہبتا ہو جائے گا۔ اب جو چھٹا صیغہ ہے اس میں مجھے کس کو ساکن کرنا پڑے گا؟ با کو، میرا جو لام کلمہ ہے وہ یہاں با ہے تو با کو ساکن کر دوں گا اور نون لگا دوں گا، تو یہ ہو جائے گا ذہبنا۔ اب یہ لام کلمہ جو ہے وہ آخر تک ساکن ہی رہے گا، اب ہم صرف آخر میں کچھ اضافے کریں گے، تو ذہبنا کے بعد ہو جائے گا ذہب تا، پھر ذہب تما، ذہب تم، پھر ذہب تی، پھر ذہب تما، ذہب تننا، اور ذہب تو، اور ذہب نا۔ اس طرح سے یہ ہم نے ذہابہ کی گردان بنا لی۔ اچھا، اب اس میں سے ہر ایک کا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صیغے کون سے ہیں، تو ذہابہ کے بنیادی معنی جانا، تو ذہابہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مذکر گیا، وہ ایک مذکر گیا، ذہابا وہ دونوں مذکر گئے، ذہبو وہ سب مذکر گئے، ذہبت وہ ایک مؤنث گئی، ذہبتا وہ دونوں مؤنث گئیں، ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں، پھر ذہبتا تم گئے، تم ایک مذکر گئے، ذہبتما تم دونوں مذکر گئے، ذہبتم تم سب مذکر گئے، ذہبتی تم ایک مؤنث گئی، ذہبتما تم دونوں مؤنث گئی، ذہبتن تم سب مؤنث گئی، ذہبتو میں گیا، اور ذہبنا ہم سب گئے۔ ٹھیک ہے، اسی میں آپ قرأ کو لے لیں تو قرأ پھر کیا بنے گا؟ قرأ، پھر قرأو، پھر قرأت، قرأتا،
करअना, फिर करअता, करअतुमा, करअतुम, करअती, करअतुमा, करअतुन्ना, करअतु और करअना। तो ये एक गर्दान आप लोग लिख लें अपने पास, ये एक अभी गर्दान अपने पास लिख लें, कोई भी, ये अकला की बना लें। चले, अकला का लफ्ज लेके इससे गर्दान ये इस तरह से एक बना लें, तो जब आपके कलम को याद हो जाएगी तो आप इंशाल्लाह इसको रिकॉल कर सकेंगे जल्दी से। और जो लोग वीडियो में देखेंगे वो यहाँ पॉज कर लें और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आगे जो है ना इसको प्ले करेंगे, तो वो क्योंकि वो चला देंगे तो फिर हम फटाफट सॉल्व कर चुके होंगे, तो प्ले कर लें उसको बाद में। जी हो गया जी, बनाई किसी ने? माशाल्लाह जी। और की आपने क्या बनाई? फतहा, फतहा, फतहू, हाँ, फतहत, फतहता, फतहना, सही है। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं भाई? फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, अब मोनस में फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतू और फतहना। जी माशाल्लाह जी, नसारा, बिल्कुल माशाल्लाह। तो इनसे हर एक के आप माना भी लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। मतलब नसारा का मतलब है मदद करना, तो मुझे बताइए नसर तू का क्या मतलब होगा? मैंने मदद की, ठीक है जी। अच्छा, फतहा के मायने है खोलना, तो फतह तुम का क्या मतलब होगा? हाँ, तुम सबने खोला, ठीक है। और इस तरीके से जराबा है, तो इसका अगर हम बनाए सीगा जराबू, तो जराबू का क्या तर्जुमा करेंगे? नहीं, जराबू, उन सब मुजक्कर ने मारा, है ना। मैं जराबत नहीं बनवा रहा सीखा आप लोगों से, जराबत का क्या तर्जुमा होगा? है उसने मारा, तो वही उसने मारा उधर गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हमने कुछ बनाए बिल्कुल सादी सी गर्दान ना, इसमें अगर हम जिसको हमने पढ़ रखा है मजीद फी, तो मजीद फी के कोई सीगा अगर हम ले लें, मिसाल के तौर पर बाबे इफाल से अगर हम ले लें असलमा, तो देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम इसकी गर्दान बना लेंगे। क्या इजाफा करेंगे दूसरे सीगे में? अलिफ का, अलिफ का इजाफा करूंगा तो दूसरा सीगा बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? असलमा। तीसरे सीगे में क्या हो जाएगा? असलमू, फिर असलमत, फिर असलमता, फिर यहां अब लाम कलमे को साकिन करना है, तो ये हो जाएगा असलमना, और अब लाम कलमा साकिन ही रहेगा आखिर तक, तो ये हो जाएगा असलमता, असलम तुमा, असलम तुम, फिर असलम ती, असलम तुमा, असलम तुन्ना, और ये हो जाएगा असलम तू और असलमना, ठीक है। तो इज काला लहू रब्बुहु अस्लिम, काला असलम तू, काला असलम तू ली रब्बिल आलमीन, यानी मैंने फर्मा बरदारी इख्तियार की रब्बुल आलमीन की। तो इसी तरह से आप इसके तर्जुमे कर सकते हैं। अच्छा, किताब में अगर आप देखें, आइए यहाँ पर, तो किताब में आप जब देखेंगे तो आपको ये सीगे देखें, इज तनाबा की मिसाल दी हुई है आपको, तो इज तनाबा से दूसरा सीगा क्या बन गया? इज तनाबा, फिर इज तना बू, फिर इज तना बत, इज तना बता, ये वो 5 सीगे हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसको साकिन कर देंगे इसमें? ये जो बा है इसको हम साकिन कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? इज तनब, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे इसमें? नून जबर ना लगाएंगे, तो इज तनब ना, फिर ता लगाएंगे इज्तनब ता, तुमा लगाएंगे इज्तनब तुमा, तुम लगाएंगे तो इज्तनब तुम, ती लगाएंगे तो इज्तनब ती, फिर इज्तनब तुमा, इज्तनब तुन्ना, इज्तनब तू और इज्तनब ना। इस तरह से हम इसकी बड़े आराम से गर्दान बना सकते हैं। अच्छा, इसी में एक काम और साथ में करें,
اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ جو ہے وہ ماضی مجہول بھی بنا لیں، ماضی مجہول۔ اچھا، ماضی مجہول سے پہلے ہم ایک کام یہ ابھی ہم آج کی کلاس میں کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ اسی کا وہ بنا لیتے ہیں منفی جملہ۔ تو منفی جملہ بنانے کے لیے دیکھیں یہاں کتاب میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے، یہ دیکھیے، یہ پوری لائن دیکھیں، اس کو پڑھیں، فائدہ جو لکھا ہوا ہے، ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے، ماضی منفی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کرنا، جو ابھی ہم نے گردان بنائی ہے اس کے شروع میں کیا لگا دینا ہے، ما۔ تو ہر صیغے کی نفی ہوتی چلی جائے گی، ہر صیغے وہی ہیں، بس اس سے پہلے ہم نے صرف ما لگا کر اور اس کی نفی کر لینی۔ آئیے ایک گردان ما کے ساتھ بنا کر دیکھتے ہیں، تو اس میں نفی آ جائے گی۔ تو اس میں ہم مثال کے طور پر کرتے ہیں قرأ، تو قرأ سے پیچھے کیا لگا دوں، ما۔ تو قرأ کا مطلب تھا اس نے پڑھا، ما قرأ اس نے نہیں پڑھا۔ پھر ما قرأ ان دونوں نے نہیں پڑھا، ما قرأو ان سب نے نہیں پڑھا، ما قرأت جی کیا ترجمہ ہوگا، اس مؤنث نے نہیں پڑھا، ما قرأتا ان دونوں مؤنث نے نہیں پڑھا، ما قرأنا ان سب مؤنث نے نہیں پڑھا، ما قرأتا کیا ہوگا ترجمہ، تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں پڑھا، ما قرأتما تم دونوں نے نہیں پڑھا، ما قرأتم تم سب نے نہیں پڑھا، ما قرأتی تم مؤنث نے نہیں پڑھا، ما قرأتما تم دونوں مؤنث نے نہیں پڑھا، اور ما قرأتن تم سب مؤنث نے نہیں پڑھا، اور پھر ہے ما قرأتو میں نے نہیں پڑھا، اور ما قرأنا ہم سب نے نہیں پڑھا۔ تو ایسے ہی آپ کسی بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ ما لگائیں گے تو آپ بنا لیں گے اس کا ماضی منفی، ماضی منفی۔ جیسے اسلمہ اس نے فرما برداری اختیار کی، ما اسلمہ اس نے فرما برداری اختیار نہیں کی۔ ذہبہ وہ گیا، ما ذہبہ وہ نہیں گیا۔ ذہبتو میں گیا، ما ذہبتو میں نہیں گیا۔ کتبتو میں نے لکھا، ما کتبتو میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے۔ کتبتم تم سب نے لکھا، ما کتبتم تم سب نے نہیں لکھا۔ تو بڑا آسان ہے، فعل ماضی کی جو کوئی بھی صیغہ لیں اور اس پر ما لگائیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ماضی منفی۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ماضی معروف میں مثبت بھی دیکھ لیا اور ماضی معروف میں ہم نے منفی بھی دیکھ لیا۔ تو ابھی ہم یہیں رکھتے ہیں اس کو، سیشن کو، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ماضی مجہول اور ماضی مجہول کا منفی، یہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں دیکھیں گے۔ آپ کا کام اب یہ ہے کہ آپ کو کچھ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، کچھ پریکٹس آپ کو دی گئی ہے کتاب کے اندر بھی، تو چاہیں تو وہ بھی کر لیں، ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس کو کریں گے بھی۔ تو ہم آج کے اس سیشن کو یہیں رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے پھر ہم اگلی کلاس میں یہ جو دو گردانیں رہ گئی ہیں ہماری، یعنی ماضی مجہول، ماضی مجہول یہ والی، اور پھر ماضی مجہول کا نفی والا، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بنائیں گے۔ تو آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔